الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ سبحان اللہ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا أبا الزهراء عشق محمد مذهبي وحبه ملتي وطاعته منزلي صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شم جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد
اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما حب آل محمد، غوث اعظم بمنے بے سر و سامان قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، امداد کن نظرن جو غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ سبحان اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام رونق محفل، زینت محفل، حضرت علامہ صاحبزادہ سید محمد قاسم علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عزیز بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایکو گھٹا کے نا تسی صرف مائک دی آواز کھول دینی، پوری ایکو گھٹا دینی، سادہ کر دینی، مائک دی آواز کھولنی ہے، ڈبیاں دی نہیں، مائک دی۔ الحمدللہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی آپ کے درمیان میں یہاں حاضر ہوں۔ آپ کی توجہ ہوئی، آپ کے ذوق نے اجازت دی تو میں کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلے چند جو منٹ ہیں نا، لمحات، توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے۔ جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے نا، ان کے متعلق کچھ ضروری باتیں جو ہیں وہ عرض کرنا چاہوں گا۔ توجہ ہوگی انشاءاللہ، مزہ بھی آئے گا۔ میلاد بھی پڑھنا ہے، شان مصطفیٰ بھی بیان کرنی ہے، شان اہل بیت بھی بیان کرنی ہے، شان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی بیان کرنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ قرآن کریم کا 26واں پارہ، سورت کا نام ہے سورہ حجرات۔ اس کی آیت نمبر 2 اور 3 دونوں آیات میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ عزیزان محترم، ہم محافل میلاد سجاتے ہیں، سرکار کی آمد کا جشن کرتے ہیں۔ بیٹا بیٹا تسی یہ موبائل جیب چ پا لو، میری گل سننی ہوں، درمیان گفتگو نہیں کرنی میرا پتر، تہاڈی بڑی مہربانی۔ ہن توجہ میرے حال نہیں، کیونکہ میری عادت ہے میں انہی دیر گل نہیں کرتا جنی دیر تک سنن والے دی توجہ میرے حال نہ ہوئے۔ تو میں کوئی روایتی علماء بیٹھے ہیں، روایتی گفتگو نہیں کیا کرتا۔ کیوں؟ سرکار کا ذکر کوئی عام ذکر نہیں۔ اللہ اللہ، واہ 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 شاہ جی واہ۔ میں اور آپ نہ بھی کرے نا، کائنات کا کوئی ذی روح نہ بھی کرے تو اس مصطفیٰ کی شان و عظمت کا یہ عالم ہے کہ کائنات کا خالق و مالک ان کی تعریف و توصیف خود فرماتا ہے۔ حق ہے، حق ہے، ہم سرکار کے در کے محتاج ہیں، سرکار کا ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ تو میں کہا کرتا ہوں جتنی دیر بھی نا سرکار کے ذکر کی محفل میں بیٹھا کرے نا، پہلی بات تو یہ ہے انسان ظاہری طور پر پاک ہو جب سرکار کی محفل میں آئے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا ادھر، کیونکہ میری عادت نہیں، اس سے محفل کا ماحول بھی خراب ہو جاتا ہے۔ انتظامیہ نے، یہ محمد ادریس چشتی اور ان کے بھائیوں نے، یہ مرید ہیں ہمارے اور کافی کئی سالوں سے، بلکہ ان کی تیسری نسل ہے ہمارے گھر کی ماننے والی۔ تو بات یہ کر رہا تھا، میری عادت نہیں محفل کا ذوق ماحول خراب کرنا،
ابھی میں دیکھ رہا تھا دوست بیٹھے تھے جن کو یہ بھی ادب آداب کا پتہ نہیں ہے، سرکار کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں، سگریٹ لگائی ہوئی ہے، کوئی پتہ نہیں، ایسے ہے جیسے کسی دنیا دار کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں کوئی دنیا دار آ جائے نا عہدے والا، ہماری ایک طبیعت بن چکی ہے بڑی معذرت کے ساتھ، اور یہ کسی کو میں ہٹ نہیں کر رہا، یہ آپ کو سوچ دے رہا ہوں، فکر دے رہا ہوں، ہماری یہ عادت بن چکی ہے کوئی دنیا دار سٹیٹس والا جس کی اوقات ہی کچھ نہیں، یہ عارضی چیزیں ہیں ساری۔ میں کہا کرتا ہوں بحمدہ تعالی، میرے آقا کی شان وہ شان ہے، اے سرکار کے غلام اپنے مقدر پہ ناز کر، آگے چل کے تفصیل سے عرض کروں گا، خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے منبر رسول پر بیٹھا ہوں، مسلک حق کا ترجمان ہونے کے ناطے میں کہا کرتا ہوں، اے انسان، اے مسلمان، اے بندہ مومن، تیری رگوں میں جو خون گردش کر رہا ہے، اس خون کا ہر قطرہ جو ہے یہ مصطفیٰ کے در کا محتاج ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ احادیث مبارکہ کا نچوڑ مجموعہ عرض کرتا چلوں کہ کائنات ارض و سما کو، سارے جہانوں کو اللہ نے اگر تخلیق کیا ہے، خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے تو اپنے مصطفیٰ کے صدقے سے کیا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ بلکہ حدیث پاک ہے، ذمہ داری سے بات عرض کروں گا، میری طبیعت نہیں کسی پہ اٹ کرنا، نہ کروں گا، میلاد پڑھنا ہے ہم نے، الحمدللہ اپنے مصطفیٰ کی عظمت بیان کرنی، اپنے آقا کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے لولا کلمہ ازہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر تیری ذات کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات والوں پر اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ علماء تشریف فرما ہے، میری بات کی تائید کریں گے۔ عزیز دوستو، میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ اپنی عادت بنائیں، جب عادت یہ ہو جائے گی نا کہ سرکار کے ذکر کی محفل میں بیٹھ گئے، سرکار کو نا ہماری تعداد کی، کثرت کی یہ ضرورت نہیں، میرے کریم لجپال آقا تو تیرے دل کا جو خلوص ہے نا اس کو دیکھتے ہیں، لاکھوں نام بھی لگے ہوں تو عزیزان محترم اس ہستی کو، جس ہستی کو ہر مکتبہ فکر والا مانتا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، آپ کے والد گرامی قدر شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمت اللہ تعالی سرکار کا ہر سال میلاد منایا کرتے تھے۔ ایک سال نا معاملات ایسے ہو گئے ظاہری طور پر کہ اہتمام نہ کر پائے، معاملات ہو جاتے ہیں لیکن میلاد کرنے سے رکنا نہیں چاہیے۔ میں نے عرض کیا وہ دل کے خلوص کو دیکھتے ہیں میرے آقا، اور دل کے خانوں میں چھپی ہوئی جو کیفیات ہے نا، معاملات ہے، میرے آقا ان سے بھی باخبر ہے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے۔ اب عزیزان محترم شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے نا بھنے ہوئے چنے منگوائے، واقعہ آپ نے سنا ہے، بھنے ہوئے چنے منگوائے، دوستوں کو اکٹھا کیا، جو بھی ماننے والے چاہنے والے تھے، سرکار کے غلام بیٹھے، سرکار کا ذکر کرنا شروع کر دیا، محفل میلاد سج گئی۔ سبحان اللہ۔ اب سامنے لنگر کیا ہے؟ بھنے ہوئے چنے۔ اب دل میں یہ خیال ہے، بار بار یہ خیال انگڑائی لے رہا ہے، عبد الرحیم ہر سال بڑا اہتمام کرتا تھا مدینے والے مصطفیٰ کے میلاد کے لیے، اس سال بھنے ہوئے چنے ہی صرف۔ اب عزیزان محترم میلاد ختم ہو گیا، چنے جو بیٹھے ہوئے تھے محفل میلاد میں ان میں لنگر کے طور پر تقسیم کر دیے گئے۔ اب شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ رات سوتے ہیں، قسمت انگڑائی لے کر جاگ جاتی ہے، وہ آقا جن کے میلاد کی محفل سجائی تھی وہ رات خواب میں تشریف لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ خواب میں سرکار کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ اب عزیزان محترم میری دعا ہے جو بھی دل میں سرکار کی حب لیے بیٹھا ہے نا، مدینے والے مصطفیٰ اپنے ہر غلام پہ کرم فرمائے
اس کی بگڑی سنور جائے، خواب میں اپنے دیدار کی نعمت عطا فرما دیں۔ اللہم آمین اوے آمین کہہ تو بہت وڈی گل کیتی ہے میں۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کرم کر دیں، ہماری سوئی ہوئی قسمت جاگ جائے۔ اب سرکار آئے، خواب میں زیارت ہوئی، کیا دیکھتے ہیں؟ صحابہ تشریف فرما ہے، صحابہ کی مجلس ہے، میرے آقا درمیان میں تشریف فرما ہے، جلوہ گر ہیں، کائنات کے خالق و مالک کے پیارے محبوب۔ اب کیا ہے، سرکار نے آگے بھنے ہوئے وہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا جو ادب اللہ نے حکم دیا ہے نا، اس کا بھی کچھ نہ کچھ ہمیں علم ہونا چاہیے۔ عزیز دوستو، اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی آواز سے اپنی آوازیں بلند نہ کیا کرو۔ اس کا شان نزول میں آگے چل کے توجہ ہوگی۔ پہلے میرے چند جملے جو ہے نا بڑے قیمتی ہیں، اگر آپ کا ذوق ہوا نا انشاءاللہ محظوظ بھی ہوں گے۔ ان الفاظ کو، کلمات کو دل کی تختی پہ نقش کر لیں، میلاد کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ مصطفیٰ صاحب میلاد جو مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، ان کے مقام و مرتبے کا بھی پتہ چل جائے گا۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں جب سرکار کی ہم عظمت بیان کرتے ہیں نا، شان بیان کرتے ہیں، تو اہل سنت و جماعت مبالغہ آرائی کر جاتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سرکار کی شان کو بڑا بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ دوست، میں کہا کرتا ہوں، جن کی شان و عظمت خود کائنات کا خالق و مالک بلند کرنے والا ہے، تیری اور میری مجال اور اوقات کیا کہ ہم ان کی شان و عظمت کو بیان کرنے کا حق ادا کر سکیں۔ اللہ فرماتا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا کہ میرے محبوب کی آواز سے اپنی آوازیں اونچی نہ کیا کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، قرآن کے الفاظ پہ توجہ کیجئے گا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح آپس میں، توجہ رکھنا، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو اپنے جیسا سمجھ کر، قرآن کہہ رہا ہے، ایک دوسرے کو اپنے جیسا سمجھ کر کلام کرتے ہو، باتیں کرتے ہو۔ اللہ فرماتے میرے محبوب کو اپنے جیسا سمجھ کر کلام نہ کیا کرو۔ ان تحبط اعمالکم، اگر میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز بلند کی، میرے محبوب کو اپنا جیسا سمجھ کر، جیسے آپس میں بے تکلف ہوتے ہو، یار یار سے بے تکلف ہوتا ہے، ارے میرے جیسا ہے نا، بے تکلفی سے کلام کرتے ہو، نہ یہ کوئی عام بارگاہ نہیں، میرے محبوب کی بارگاہ ہے، نہ ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی کرنی ہے، نہ ان کو اپنے جیسا سمجھ کر ان سے کلام کرنا ہے۔ اگر یہ دونوں کام تم سے سرزد ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم، میں تمہارے سارے اعمال برباد کر دوں گا، وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کن سے خطاب کر رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ اور مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب دیکھیے، قرآن ہے، قرآن کریم کا 26واں پارہ سورہ حجرات آیت نمبر 2۔ اب تیسری آیت آگے سنیے، توجہ ہوگی تو سمجھ بھی آئے گی، پھر آگے میں اس کا شان نزول بھی بیان کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ اب یہاں ادب پہ نا اجر والا معاملہ ہے، جو مصطفیٰ کا ادب کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو میرے محبوب کی آواز سے اپنی آوازیں پست رکھیں گے، میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب کریں گے، آگے کیا فرمایا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، آج میں اور آپ پرہیزگاری، اللہ گناہوں سے پاک ادب کرتے ہوئے آوازیں نیچی رکھے گا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان لوگوں کے دل جو میرے محبوب کا ادب کرنے والے ہیں تقوی کے لیے چن لیے ہیں۔ توجہ ہے؟ جو میرے محبوب کا ادب کرنے والا ہے
میں نے ان لوگوں کے دل تقوی کے لیے چن لیے ہیں. آگے کیا فرمایا؟ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. صرف انہیں تقوی ہی نہیں عطا کروں گا، پرہیزگاری کی نعمت ہی عطا نہیں کروں گا، اللہ نے فرمایا میں ان کی بخشش بھی فرماؤں گا اور انہیں اجر عظیم بھی عطا فرماؤں گا. اب تقوی کی نعمت بھی ملی. کون سی نعمت؟ تقوی کی. ساتھ اللہ نے مغفرت کی سند بھی عطا کر دی. ارے محبوب کا جو ادب کرنے والا ہے، ادب کرنے والا، میں اس کے دل کو تقوی کے لیے چن بھی لیتا ہوں، اس کی بخشش بھی فرمانے والا ہوں اور بہت بڑا اجر بھی عطا فرمانے والا ہوں. اب اللہ کی یہ کیا شان ہے؟ میرا مالک ہر شے پہ قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کے معاملات میں کوئی دخل اندازی کرنے والا نہیں، وہ کسی کی بارگاہ میں جواب دے نہیں. کیوں؟ خود کائنات کا خالق و مالک جو ہوا. اب فرماتا ہے، اب یہاں شان نزول عرض کر دوں کہ ان دونوں